اللہ کی معصیت کے اندر نظر نہیں ہے۔ نظر جس کام کی مانی جا رہی ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قربت مقصودہ ہو، بندگی ہو اور مقصود بندگی ہو۔ ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان میں کچھ مقصود ہوتے ہیں اور کچھ مقصود کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب وضو جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، مقصود نماز پڑھنا، ہاں اس پر بھی ثواب ملتا، لیکن اصل یہ نماز کا ذریعہ ہے، عبادات کا ذریعہ ہے، یہ ایک سواری ہے منزل تک پہنچانے والی۔ تو قربت مقصودہ کی نظر مانی جا سکتی ہے، قربت غیر مقصودہ کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نظر مانتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، یا کہتا ہے فلاں دن میں فلاں گھڑی میں وضو کروں گا، تو شرعی طور پر اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی مریض کی عیادت ہے تو یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، قربت مقصودہ نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونا یہ قربت مقصودہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے لحاظ سے اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کو شرعی طور پر نظر نہیں کہا جائے گا اور وہ کام کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لہذا نظر ہے نماز کی نظر، نفل، مختلف صدقات، روزہ، حج، عمرہ، یعنی روزے سے مراد ہے نفلی روزہ، کیونکہ فرض تو ویسے اللہ کی طرف سے لازم ہے، یہ نظر ہے جو یہ خود اپنے اوپر لازم کرے گا، تو نفلی روزہ، ایسے ہی عمرہ اور نفلی حج، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو شرعی طور پر نظر سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے ہی اعتکاف کی نیت کرنا، اعتکاف کی نظر ماننا، قربانی کی نظر ماننا اس پر کہ جس پر ویسے قربانی لازم نہیں ہے، ان کو قربت مقصودہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ شرعی طور پر نظر کہلاتی ہیں۔ نظر کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس کی نظر مان رہا ہے وہ چیز اس کے ملک میں ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں یہ باغ اللہ کے لیے دینے کی نظر مان رہا ہوں اور باغ ہے ہی نہیں اس کا، باغ کسی اور کا، تو اب نظر کے بعد کہ اب میں مجبور ہوں کہ باغ اگرچہ تیرا ہے لیکن میں تو نظر مان چکا ہوں، اس بات سے میرے ساتھ تعاون کر، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نظر وہ نظر ہے ہی نہیں جو اس نے کسی اور کے ملک کے لحاظ سے نظر مان لی ہے۔ نظر ہمیشہ اپنے ملک کے لحاظ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ نظر میں اور قسم میں بڑا فرق ہے۔ نظر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ قربت مقصودہ ہو، وہ قربت غیر مقصودہ نہ ہو، وہ خود عبادت ہو، عبادت کا آلہ نہ ہو، عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو۔ لیکن قسم جو ہے وہ دونوں کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ قسم کے لحاظ سے اپنے اوپر دونوں چیزیں لازم کی جا سکتی ہیں، عبادت مقصودہ کو بھی لازم کیا جا سکتا ہے اور غیر مقصودہ کو بھی لازم کیا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک شخص نے اگر قسم اٹھائی ہے کہ میں 12 بجے وضو کروں گا تو اب اس پر وضو کرنا لازم ہو گیا، لیکن اگر اس نے نظر مانی ہے تو پھر وضو کرنا لازم نہیں ہوا، اس واسطے کہ نظر کا مفہوم اور ہے اور حلف یا قسم کا مفہوم اور ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ کہا، ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظر تو، میں نے نظر مانی ان فتح لک مکہ ان اصلی 100 رکعہ فی 100 مسجد، کہ اگر مکہ شریف فتح ہو گیا تو میں 200 رکعتیں 100 مساجد میں ادا کروں گی، ہر مسجد میں 2 نفل پڑھوں گی اور 100 مسجدوں میں میں نوافل ادا کروں گی۔ تو یہ میں نے نظر مانی تھی اور مکہ شریف فتح ہو گیا ہے، تو اب آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی فی مسجد واحد، بس ایک ہی مسجد میں تم سارے نفل پڑھ، تمہیں 100 مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ دخول مسجد وہ قربت غیر مقصودہ اور نفل مقصودہ، اس واسطے اصل مقصد تو نوافل ادا کرنا، تو مسجد جو ہے وہ جو بھی ہو، ایک مسجد کے اندر تم 200 نفل ادا کر لو گی تو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو قربت مقصودہ کے اندر
اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی بھی چھٹی دے دی. آپ نے جس وقت دیکھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی ان تحج ماشیہ، کہ وہ پیدل چل کے حج کرے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری ہمشیرہ پیدل چل کے مدینہ شریف سے مکہ شریف جائے اور حج کرے تو کیا صرف حج لازم ہے یا پیدل چل کے جانا بھی لازم ہے؟ حالانکہ پیدل چلنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. پیدل چل کے حج کرنے کا ایک مستقل اللہ کی طرف سے رحمت کا کوٹا. وہ دوسری جگہ حدیث شریف میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من حج ماشیا فلہ بکل خطوہ حسنہ من حسنات الحرم. اور جس نے پیدل چل کے حج کیا رب ذوالجلال اس کو ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عطا فرمائے. عام نیکیوں کے مقابلے میں حرم کی نیکی کی حیثیت بڑی ہے. جس نے پیدل چل کے حج کیا تو اس کو گھر سے جب وہ نکلا ہر قدم پر اس کو حرم کی ایک نیکی ملے گی. تو ظاہر ہے کہ اس میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اب حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ پیدل چل کے حج کریں گی تو اب وہ کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی غنی ان تعذیب اختک، اور اللہ بے نیاز ہے اس سے کہ وہ تیری بہن کو عذاب دے. مرہا فلترقب، اس کو کہو کہ وہ سوار ہو کے حج کر لے. یعنی اگر پیدل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تو وہ سوار ہو کے حج کرے، چونکہ مقصود حج کرنا ہے، مقصود پیدل چلنا نہیں ہے. اور نظر بھی اس نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کی علیحدہ حیثیت بیان کر دی. وَلْتُرِكْ دَمَا، وہ اس کا ایک دم دے دے، ایک دم دے دے، قربانی اضافی طور پر دے دے اور کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا. اب یہاں پر دم بیان کر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس کے لفظوں کا یہاں پر اعتبار ہوا ہے چونکہ عام حج کے مقابلے میں پیدل چل کے حج کرنے کی نیکیاں زیادہ ہیں اور اس نے نظر پیدل چل کے کرنے کی مانگی تھی. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب اس سے چلا نہیں جاتا تو وہ دشواری اور مشقت برداشت کرے. رب ذوالجلال بے نیاز ہے، وہ تمہاری ہمشیرہ کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اس واسطے تم اس کو کہو کہ وہ سوار ہو جائے اور سوار ہو کے وہ حج کرے تو رب ذوالجلال اس کو اجر عطا فرما دے گا. اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک دم پیش کرے تاکہ اس کو اس کا اجر مل جائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی وفا کے لحاظ سے متعدد مقامات کو حکم فرمایا ہے. من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس نے نظر مانی تھی کسی اطاعت کی تو اس پہ لازم ہے کہ وہ پورا کرے. اور یہ میں شروع میں بیان کر چکا کہ نظر کا دائرہ کار ان چیزوں میں ہے جو پہلے شریعت میں ہم پر لازم نہیں کی گئی. جو پہلے ہی لازم ہے تو ان کی تو نظر مانی نہیں جا سکتی، وہ تو رب کے حکم کے مطابق ہم پہ ضروری ہے. اور اپنے اوپر لازم کرنا یہ ہے نظر سے نیکی کو اپنے اوپر لازم کرنا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من نظر وسمى فعلیہ الوفاء بما سمى، جس نے نظر مانی اور نام لیا کہ میں فلاں کام کروں گا پر اس پر لازم ہے کہ وہ وفا کرے اور اس کو پورا کرے. اور اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ وہ قربت مقصودہ ہو، قربت غیر مقصودہ نہ ہو، شرعی طور پر وہ کام جائز ہو ناجائز نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ہے کہ اس کا تعلق اس کے ملک کے لحاظ کے ساتھ ہو اور پھر یہ عاقل بالغ مسلمان ہو اور اس نے زبان سے اس کا تلفظ کیا ہو. اس لحاظ سے وہ چیز کرنا اس پہ لازم ہو جاتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلہ میں ان میں بہت سے امور ہمارے لیے واضح کیے گئے. آج ہمارے عرف میں جو نظر مانی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بکرا پیش کروں گا، میں وہاں دیکھ دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس طرح کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا، میں اتنے پارے تلاوت کروں گا. ان چیزوں کے لحاظ سے
آج وضاحت کی بطور خاص ضرورت ہے. یاد رکھنا نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی اور دوسری ہے نظر عرفی. نظر شرعی عبادت ہے اور وہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور نظر عرفی وہ ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کے لیے چیز پیش کی جا رہی ہو، اس کے ادب کے پیش نظر اس کو نظر کہہ دیا جاتا ہے، اس کے احترام کے پیش نظر اس کو نظر کہہ دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ جو نظر دینا چاہتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جس کے لیے دمبا بکرا پیش کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، میرا مقصد اس ولی کی بندگی ہے. ہرگز کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا. ہمارے عرف میں یہ بات رائج ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میں نے بادشاہ کی نظر کر دیا، یہ میں نے استاذ کی نظر کر دیا، یہ کپڑا میں نے فلاں کی نظر کر دیا. تو یہ نظر کا عرفی معنی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بادشاہ کی عبادت کرنا چاہتا، اپنے استاذ کی عبادت کرنا چاہتا، اپنے کسی رشتہ دار کی عبادت کرنا چاہتا ہے. یہ نظر بمعنی عرفی ہے کہ جو اس تحفے پر بولی جا رہی ہے. شریعت مطہرہ میں جس وقت ایک ہی نیکی کا کام اس کی جہتیں دو ہوں تو ان دو جدا جدا جہتوں کے لحاظ سے جدا جدا حکم لگتا. جس وقت ایک شخص کوئی دمبا ذبح کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت ہے کہ اس کو ذبح کرنے سے مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے اور جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ داتا صاحب کو مل جائے، جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ غوث پاک کو مل جائے، جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ فلاں مزار والے کو مل جائے. تو یہ ایسا ناظر، ایسی نظر ماننے والا شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور یہی ہمارے عرف کے اندر رائج ہے. اس بنیاد پر میں نے وہ بخاری شریف کی حدیث پہلے بھی تمہارے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری زندگی یعنی مدینہ شریف میں جماعتیں کراتا رہا ہوں، اب میرے گھر اور میرے محلے کی مسجد کے درمیان جو وادی ہے وہ پانی بہتا ہے اور میری آنکھیں چلی گئی ہیں اور میرے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں، اسی کو بھی میں مسجد بنا لوں گا. بخاری شریف میں 9-10 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. تو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف فرما ہوئے، تو آ کے پوچھا این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ان اصلی لک، میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. حالانکہ نماز تو رب کی ہوتی ہے، کسی بندے کی نہیں ہوتی. اور سرکار بتانے یہ آئے ہیں کہ عبادت رب کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. فرماتے کیا کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ این تحب ان اصلی لک، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے محبوب انہیں بتا دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز اللہ کے لیے ہے، سارا دین ہی یہ ہے. اور فرمایا کہاں تجھے پسند ہے میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تو صحابی نے اشارہ کیا تو سرکار وہاں کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ نماز نفلوں کی کرائی. صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سرکار آگے کھڑے ہیں اور جماعت کرا دی. اب یہاں پر مطلب کیا تھا؟ تو عربی زبان میں لام کے کئی معنی ہیں. ایک ہے لام انتفاع، ایک ہے لام تملیک. متعدد معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا. اب مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ایک ہے میری نماز میں بندگی کا پہلو، ایک ہے میری نماز میں برکت دینے کا پہلو. جو بندگی کا پہلو ہے وہ تو رب کے لیے ہے، جو برکت کا پہلو ہے وہ امتی تمہارے لیے ہے. کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے برکت دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے فائدہ دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے نوازنے کے لیے نماز پڑھوں؟ اب رب ذوالجلال تو برکتیں دیتا ہے، برکتیں لیتا نہیں. کہ سرکار کی نیت برکت کے لحاظ سے رب کی نیت نہیں، بندگی کے لحاظ سے رب کی نیت ہے. اب بندگی، یہ جو دمبا ہم پیش کریں، نظر پیش کریں، دیگ پیش کریں، یہ تو چھوٹی چیز ہے. نماز تو سب سے بڑی چیز ہے. اور اس نماز کے بارے میں ہی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟
تو پتہ چل گیا کہ کام ایک ہے، جہتیں دو ہیں۔ نماز پڑھنے میں جہاں تک بندگی کا